بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ شروع اس نام سے جس نے پوری کائنات کو اپنی رحمت سے پیدا کیا۔ شروع اس نام سے جو سب جہانوں کو دینے والا ہے۔ شروع اس نام کو جو ہر مسکین، غریب، امیر کو دینے والا ہے۔ اور شروع اس نام سے جس نے ہمیں اس دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی لیے ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا کرے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی پوری واقعہ بیان کریں گے۔ آپ نے اس واقعے کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور پورا واقعہ سننا ہے، کیونکہ اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ مال غنیمت پہلے جلایا جاتا تھا اور حضور کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال فرما دیا، اور اس میں اور باتیں آپ سے بیان کریں گے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں انہیں اپنا جان نشین بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں، تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم بنے۔ قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کریں، جس سے میدان طے سے نکلنے کے بعد مقابلے ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طے میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی تھے۔ پیارے دوستو، حضرت یوشع بن کا جہاد اور معجزے کا ظہور، یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ آپ ویڈیو سے جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو کے ساتھ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو بیل آئکن کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سے محبت اور آپ تک بات پہنچانے کا ہے، اور آپ تک بات پہنچے ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا۔ ویسے تو ہم پوری کہانیاں سنتے ہیں، لیکن نبیوں کی کہانیاں بھی سنا کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اریحا ایک خوبصورت شہر تھا۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن دشمن معروم نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پیارے دوستو، تو شہر کی فصیل چار دیواری ٹوٹ کر گر پڑی اور وہ اپنی فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پیارے دوستو، پہلے کی نبیوں کی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام دن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پیارے دوستو، ایک پیاری حدیث، ذرا اس کو بھی غور سے سنیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ پیارے دوستو، ایک نبی یوشع علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی شادی کی ہے اور ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا، اور وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت یوشع نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ
فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلی۔ پیارے دوستو، نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پیارے دوست، جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی کریم نے فرمایا تمہاری اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے فرمایا خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، لہذا لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی، جو جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھ کر ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ واقعہ جب حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن باور کا واقعہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کو سنتے تھے، اور جس کو یہ بد دعا دے دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی بد دعا کو قبول فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے انکار کیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، آخرکار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ پیارے دوستو، آخرکار قدرت الہی سے گدی بولی کہ اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار وہ چل پڑی۔ جب وہ حسن نامی پہاڑ کے قریب پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کی بد دعا خود اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی۔ اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پیارے دوستو، پھر اس نے قوم سے کہا کہ میری تو دنیا میں بربادی ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی فرقو فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکار کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پیارے دوستو، قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اسے خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ فرمانے الہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پیارے دوستو، اور اے بنی اسرائیل اے نبی علیہ السلام، ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے
کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دیں تو وہ ان احکامات کی پابندی سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس سے ان آیات کی بال و دولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ پھر اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تو تب بھی وہ ہمکتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ ہمکتا ہے۔ یعنی مثال اس لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی بہت امتوں کو سزا دی تھی۔ پیارے دوستو، واقعہ جب حضرت یوشع علیہ السلام قوم کو لے بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز میں داخل ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی میں بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ اور یہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، ہمیں معاف کر دیجئے، کہتے رہو اور سجدہ کرتے رہو، بیت المقدس کے دروازہ میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ اجر دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے یہ کلمہ حتات ہی کو بدل ڈالا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے یہ کہو کہ ہماری خطائیں معاف فرما دیجیے، وہ ساری۔ پیارے دوستو، حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباد اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب توراۃ کے مطابق چلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے دور چلے گئے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے نبیوں کے واقعات ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمیں بھی دنیا میں اور آخرت